الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. بعده قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم خلفائے کرام اور میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم عاصی پر معاصی گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ. مزید کرم کیا پروردگار نے ہم گنہگار بندوں پر، اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اہل اللہ سے میں نسبتیں عطا فرمائی. ان اللہ والوں سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک موقع عطا کیا ہے، تو ہم اس موقع کو غنیمت جان کر اگر ہم استفادہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے گا. اللہ ہماری قسمت کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے، ہمارے مقدرات کو اللہ اتنا عروج عطا کیا ہے کہ ہم کو نبی بھی دیا تو امام الانبیاء سے نسبت عطا کیا، اور اپنے اولیاء کو اللہ ہمیں دیا تو امام الاولیاء غوث الاعظم سے اللہ ہمیں نسبت عطا فرمائی. جب ایسی نسبت اللہ تعالی ہم کو عطا کیا ہے تو ہم کو کیا اس سے استفادہ اٹھانا ہے؟ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور ہم پر رحم فرمائے گا. آج جو ہم جس عنوان کے تحت اللہ ہم کو جمع کیا ہے فیضان عارف، اللہ تعالیٰ یہ فیوزات سے اولیاء اللہ کے ہم سبوں کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہے کہ فیضان عارف، فیضان نوری، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فیضان عارف ہی فیضان نوری ہے، فیضان نوری ہی فیضان خواجہ بندہ نواز ہے. فیضان خواجہ بندہ نواز در حقیقت فیضان غریب النواز ہے. فیضان خواجہ غریب النواز ہی در حقیقت فیضان غوث الاعظم ہے. فیضان غوث اعظم ہی در حقیقت فیضان علی المرتضیٰ ہے. فیضان علی المرتضیٰ ہی در حقیقت فیضان محمد الرسول اللہ ہے. یہ صرف صورت کا فرق ہے، فیضان میں کوئی فرق نہیں. فیضان وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے بیان کیا ہے. فیضان وہی ہے جو محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ کو عطا کیے. وہی فیضان فیضان نوری بھی ہے، وہی فیضان فیضان عارف بھی ہے. کیا ہے فیضان؟ فیضان کیا ہے؟ ہم جمع تو ہو گئے ہیں فیضان سے مالا مال. کیا ان کے فیضان سے مالا مال ہونا؟ ہم کیا ہم ان کی بارگاہ میں ہم جب ان کے نام سے جب ہم جمع ہوئے ہیں تو کیا ہم اپنے اندر کیفیت کو پیدا کریں؟ ہم اپنا محاسبہ کرنا یا محفل میں ایسے اعلیٰ نسبتیں اللہ ہم کو عطا کیا جو دولت میں بھی ہم کو خریدنے کو ملنے والی نہیں ہے. بن مانگے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے مقدر میں جب دیا ہے تو ہم محاسبہ کریں اپنا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر جو کیفیت محمد الرسول اللہ پیدا کیے، کیا میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ وہی تو کیفیت غوث الاعظم بھی پیدا کیے ہیں، وہی کیفیت خواجہ اجمیری بھی پیدا کیے، وہی کیفیت کو پیر نوری نے بھی بیان کیا ہے، اور اپنے غلاموں کے اندر وہ کیفیت کو پیدا بھی کیے ہیں. وہ آج ہم
جن کے جامعہ میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے، جامعہ بلالیہ۔ یہ بلال شاہ صاحب کون ہیں؟ یہ نور المشائخ کے صحبت میں بیٹھنے والے، یہ عارف سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے فیضان سے مالا مال ہو کہ اللہ کیا کمال پیدا کیا۔ محمد الرسول اللہ کیے وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے دلوں میں جو اللہ کی محبت کو رسول اللہ پیدا کیے، اللہ کے متعلق جو ایمان ان کے اندر پیدا کیے، وہی تو کام ہو رہا ہے۔ ہم محاسبہ کرے، کیا ان کا ایمان کی طرح میرا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے شیوخ کے ایمان کی طرح، عقیدے کی طرح میرا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم صرف ان کی صحبت سے، ان کے دامن سے وابستہ ہو کے سمجھ رہے ہیں میں میرا حق ادا کر لیا ہوں، نہیں عزیز دوستو، ہم کو کوشش کرنا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے اللہ ہم پر فضل فرمائے گا۔ ہم صرف دامن سے وابستہ ہو کے میں ہو گیا اب میرا کام ختم، نہیں، ابھی تو کام شروع ہوا ہے ہمارا۔ ہم کوشش کرنا ہے، اللہ کی سنت بھی یہی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے تم کوشش کرنا، میرا کام فضل کرنا ہے۔ کیا کوشش کرنا ہے ہم؟ کہ میں جن کے دامنوں سے اللہ وابستہ کیا ہے ان کے عقیدے کی طرح میرا عقیدہ ہو جائے، ان کے ایمان کی طرح میرا ایمان ہو جائے، ان کو جو اللہ سے تعلق ہے وہ تعلق میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، ان کو جو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے وہ محبت میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ یہ ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ یہ بیعت میں داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے کلام میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے تبیونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرنا۔ جو رسول اللہ کی اتباع کرا اس کو اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے سے کسی کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ محبت پیدا ہونا تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اتباع کرنا۔ کس کی اتباع کرنا؟ کیا ارشاد پر محمد الرسول اللہ کی اتباع ہے۔ اتباع یہ داڑھی چھوڑ لینا، مسواک لگڑنا، مستر لگانا، لمبا جھبا پہننا، امامہ پہننا، کیا یہ ہے؟ یہ تو سنت ہے محمد الرسول اللہ۔ ہمارے پیروں نے ہم کو کیا بتلایا ہے؟ اگر اللہ سے تجھ کو محبت ہونا ہے، کرنا کیا ہے تجھ کو؟ رسول اللہ کے عقیدے کی طرح تو اپنا عقیدہ بنا، رسول اللہ کے عبادات کی طرح تو اپنے عبادات بنا، رسول اللہ کے آداب کی طرح تو اپنے آداب بنا، رسول اللہ کے معاملات کی طرح تو اپنا معاملات بنا، رسول اللہ کے تعزیرات کے طرح تو اپنا تعزیرات بنا۔ یعنی رسول اللہ کا کیا قانون تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، کیسا ان کے ساتھ گفتگو، کیسا ان کے مسائل کو حل کرنا، تو بھی ویسا کر۔ یہ کیفیت تو بھی اپنے اندر پیدا کر۔ حتیٰ کہ ہمارے پیروں نے ہمیں کیا بتلایا؟ اپنی ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی طرح بنانا۔ یہ ہم بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ تو بنائے گا تو میں تجھ سے محبت کروں گا۔ اگر یہ کیفیت، یہ کمال اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو میری محبت صرف خالی زبان کی ہے۔ وہ ہم کہاں سے کیسے بنائیں گے کمال؟ کہاں بنا سکتے رسول اللہ کی طرح؟ سرکار ہمارے لیے آسانی کر رہے ہیں۔ کیا آسانی کر رہے ہیں؟ جو میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی اگر تو اتباع پیروی کرے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ ہم کو کیسے سلسلے سے وابستہ کیا؟ قادری سلسلے سے اللہ وابستہ کیا۔ حضور غوث الاعظم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر، لیکن عبد القادر محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر۔ اللہ کا کرم ہے، ایسی نسبت اللہ ہم کو عطا کیا، ان کی اولاد سے اللہ ہمیں وابستہ کیا۔ ہم کرنا کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے عقیدے کی طرح ہمارے عقیدے کو بھی ہم بنانا۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف اقرار کی حد تک نہیں بلکہ تصدیق بھی کرنا اس کی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جس طرح اقرار محمد الرسول اللہ کیے اسی طرح ہم بھی اقرار کرنا، جس طرح تصدیق محمد الرسول اللہ کیے ہم بھی اسی طرح تصدیق کرنا۔ ہم اقرار تو کرتے ہیں الحمدللہ، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اقرار ہے محمد الرسول اللہ کی طرح، تصدیق بھی ہونا۔ اب شیطان ہمارے اندر کیفیت پیدا کرے گا، ارے رسول کہاں ہے، تو کدھر ہے؟ کیسا تو رسول کے تصدیق کی طرح تصدیق کر سکتا ہے؟ کیسا کرے گا؟ نہ ان کو تو دیکھا ہے، نہ ان سے تو ڈائریکٹ سنا ہے، کیسا تصدیق کر سکے؟ تو آپ پلٹا کے کیا جواب دینا اس کو؟ اقرار رسول اللہ کی طرح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ میں کیا رسول اللہ سے سنا؟ کیا میں رسول سے سنا؟ کیا میں رسول کو دیکھا؟
پھر میں رسول اللہ کی طرح اقرار کر رہا ہوں یا نہیں؟ جب ان کی طرح اقرار کر سکتے ہیں تو پھر تصدیق کیوں نہیں کرنے والے؟ تو یہی ہم کو بتلا رہے ہیں، یہی محنت کر رہے ہیں۔ تیرا اقرار رسول اللہ کی طرح ہو گیا تو تیری تصدیق بھی رسول اللہ کی طرح ہونا۔ کیا اقرار؟ لا الہ الا اللہ۔ تصدیق کیا ہونا؟ کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی رسول اللہ کی؟ خالی یہ معنی کر کے رسول اللہ آگے نہیں بڑھے، خالی لفظی معنی کر کے رسول اللہ آگے نہیں بڑھے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بس یہ کہہ کر رسول اللہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بلکہ جیسا زبان سے کلمہ نکل رہا ہے اسی وقت دل میں بھی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ دل میں کیا کیفیت ہے؟ ساری مخلوق سے کٹ رہے ہیں، حق سے جٹے ہوئے ہیں، مخلوق میں رہ رہے ہیں لیکن مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، مخلوق میں رہ کے خالق سے تعلق ہے۔ یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ இது நமக்குள்ள இருக்கா இல்லையா? یہ اللہ، இதுதான் یہی ہے فیضان محمد رسول اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خالی کلمہ پڑھنا ہے، اقرار کر لینا ہے۔ شریعت میں کلمہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا فرض ہے، لیکن زندگی بھر کلمے کو جانتے رہنا بھی فرض ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جانو تم لا الہ الا اللہ کو۔ فَعْلَمْ کا لفظ امر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ علماء ہم کو بتلاتے ہیں کوئی چیز تاکید کے ساتھ حکم کے دے کر اللہ کر کہتا ہے تو وہ فرض کے برابر ہے۔ تو آپ کو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ کلمہ زبان سے پڑھنا ایک مرتبہ فرض، اور کلمہ جانتے رہنا موت تک یہ ہمارے اوپر فرض، موت تک فرض ہے ہمارے اوپر۔ ہماری آنکھ بند ہونا تو یہ عمل ختم ہونا ہمارے اندر سے، ہماری آنکھ بند ہونا تب کہیں یہ جاننا ختم ہوگا، اس وقت تک کلمے کو جانتے رہنا ہے۔ آج ہمارا کیا اسٹائل بن گیا؟ وضو کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، بیٹھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اچھی بات ہے کرو، اللہ اور اس میں اضافہ کرے، لیکن کیا ہے؟ صرف ہم پڑھنے کی حد تک رکھ رہے ہیں، اجر ملے گا لیکن حقیقی فیضان سے اللہ ہمیں محروم رکھے گا۔ حقیقی فیضان کیا ہے؟ جب بندہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی اسی آن مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجات پر فائز کرتا ہے۔ یہی تو درس دیے محمد الرسول اللہ۔ ہم صرف کلمے کو معنی کی حد تک رکھ دیے ہیں، ہم رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ 12 سال تک یہ کلمے کو سمجھا رہے ہیں، کلمے کا درس دے رہے ہیں کہ فیضان سے انہیں مالا مال کر رہے ہیں، کلمہ گو بنائے ہیں، کلمہ داں انہیں بنائے، کلمہ بھی ان کو بنائے، کلمہ شو بھی ان کو بنائے۔ کیا ہے؟ کلمہ بولنے والا بھی انہیں بنائے، کلمہ جاننے والا بھی ان کو بنائے، کلمے سے دیکھنے والا بھی ان کو بنائے، اور خود ان کو کلمہ بنا دیے۔ یہ رسول اللہ کیے ہیں، صحابہ بھی یہی کیے ہیں، صحابہ یہی تو کیفیت تابعین کے اندر پیدا کی، ائمہ کے اندر پیدا کی۔ دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لولا کسنتان لہلک نعمان، 2 سال اگر جعفر صادق کی اگر صحبت میرے کو نہیں ملتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ جعفر صادق کی 2 سال اگر صحبت نہیں ملتی تو امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ کون ہے امام ابو حنیفہ؟ سارے عالم ان کی تقلید کرتا ہے، تقلید ان کی کرتا ہے، دوسرے ائمہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ امام شافعی کو اگر کچھ مسئلہ نہیں کھلتا تو ان کی بارگاہ میں جاتے تو اللہ فضل فرماتا۔ ایسا مقام رکھنے والے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 2 سال اگر نہیں ملتے تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آخر وہ کون سا فیضان تھا جو امام جعفر صادق سے پائے؟ وہی فیضان جو محمد الرسول اللہ صحابہ میں پیدا کیے۔ یہ فیضان ہم حاصل کرنا، ہم صرف ہم وابستہ ہو گئے پیروں سے، اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں رہنا ہماری کیفیت۔ کل اللہ بروز محشر پوچھے گا ہم کو، میں تجھ کو یہ دنیا میں ایسے ماحول میں میں تجھ کو میرے ولیوں سے نسبت دیا، میں ان کی صحبت میں تجھ کو بٹھایا، یہ تو تیرے 2 آنکھوں سے میرے ولیوں کا دیدار کیا، کیوں ان سے استفادہ نہیں اٹھایا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ نہیں، میں ان کے دامن سے وابستہ رہا، ان سے فیضیاب نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے بنو کہ پیراں شیوخ ہمارے اولیاء اللہ کے محبوب بندے ہمارے اوپر ناز کرے، ہمارے اوپر ناز کرے، کی توجہ ہمارے اوپر ہمیشہ رہے۔ ہم کیسے سلسلے سے وابستہ ہے؟ حضرت نور المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہر مرید کو کامل شیخ کی تلاش ہے، لیکن نوری شاہ کو ایک عامل مرید کی تلاش ہے، عامل مرید کی تلاش۔ ہم بننا عامل مرید۔ دیکھو تم جس سے وابستہ ہے حضرت بلالی شاہ صاحب کو کیسے اللہ فضل فرمایا، عامل مریدوں کی فہرست میں اللہ آج یہ رنگ ان کا پیدا کیا۔
یہ رنگ آج اللہ دکھا. یہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں یہ وہ عامل مرید بننے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. وہ اپنے شیخ کے لیے جان قربان کی, ان کے صحبت میں بیٹھے, ان کے فیضان سے مالا مال. کون سے فیضان؟ حقیقی فیضان سے. اللہ آج یہ منظر دکھا رہا ہے. اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھے. ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم بھی محنت کرنا, ہم اقرار کے ساتھ تصدیق بھی کلمہ طیبہ کی پیدا کرنا. کیا تصدیق؟ کیسی تصدیق ہمارے اندر آنا؟ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد مخلوق سے کٹ جانا, ہم کوئی تعلق نہیں ہونا. یہی کلمہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, یہی تقاضا ہے کلمے. کیا تقاضا ہے؟ تو زبان سے بول رہا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن تقاضا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے کلمہ ہم سے؟ مخلوق سے کٹ جانا, حق سے جڑ جانا. آج ہم مخلوق سے کٹ رہے ہیں, حق سے جٹے ہیں. سا ہم مخلوق سے کٹنا ہے ہم کو نہیں معلوم, سا حق سے جڑنا ہم کو نہیں معلوم. ہماری آنکھ کھل رہی ہے مخلوق میں, ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے مخلوق میں. ہم بھی مخلوق, غیر بھی مخلوق, پھر کیسا مخلوق سے کٹے؟ یہ کلمے کا تقاضا ہے, اس کو جاننا. ہم زندگی میں مخلوق سے کٹ جاؤ. جب ہم مخلوق سے زندگی میں کٹ جائیں گے, حق سے جڑ جائیں گے, پھر وہ حق کیا کرے گا؟ کیا فضل فرمائے گا؟ ہر قدم پر وہ ہم سے راضی رہے گا, وہ ہر قدم پر ہماری مدد کرے گا. وہ ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر جان کر جب بھی بندے کو حاجت ہے اس وقت وہ حاجت پورا کرے گا. آج تصدیق نہیں ہونے کی وجہ سے ذری سی چھوٹی سی حاجت پیش آتی ہے ہمیں, ہم غیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کون میری حاجت کو پورا کرے گا؟ شیطان 1 سے 4 خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے, یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. حاجت پیش آتی ہے تو ان لوگوں کی طرف ہم پلٹتے ہیں. اللہ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے. اگر تصدیق ہم کر لیتے, مخلوق کا ہم رجوع نہیں ہوتے, خالق سے ہم رجوع ہوتے, اللہ سے ہم رجوع ہونے والے ہم ہوتے. اب عبادت کے وقت کون ہمیں یاد آ رہا ہے؟ اب ظہر کا وقت آئے گا, وہ ظہر کی نماز کے وقت کون یاد آ رہا ہے ہمیں؟ کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا یا نہیں؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے, ظہر کی نماز پڑھنا. اگر کوئی آ کے آپ کو بولے نہیں اس کی آج ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے, آج عبداللہ کی عبادت کریں گے, آپ کیا بولتے؟ عبادت کو لینے والا وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی قابلیت نہیں رکھتا, کوئی عبادت لینے کے قابل نہیں ہے, وہی اس کا قابل ہے. میں اسی کی عبادت کروں گا, میں مر جاؤں گا غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. لیکن مدد کا جب وقت آیا, جب حاجت کا وقت آیا, کون یاد آ رہا ہے ہمیں؟ کون یاد آ رہا ہے؟ عبداللہ یاد آ رہا ہے, اللہ یاد آ رہا ہے, کون یاد آ رہا ہے ہمیں؟ یار ஞாபகத்துக்கு வரா. کیا کیفیت رہنا ہماری؟ ایسے عبادت کے کو لینے والا کوئی دوسرا اہل نہیں ہے, اسی طرح میری حاجت کو پورا کرنے والے کوئی مخلوق کے اندر یہ اہل نہیں ہے. عبادت بھی کے لائق بھی وہی ہے, حاجت پورا کرنے کے لائق بھی وہی ہے. میں اس کے سوا کسی سے حاجت طلب نہیں کروں گا, میں اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. اللہ اس وقت ہم سے راضی ہوگا. دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر رسول اللہ یہ کیفیت پیدا کی ہے. مخلوق سے کٹے صحابہ, وہ بے اعتبار آثار مخلوق سے کٹے, آثار کے حساب سے وہ مخلوق سے کٹے, بے اعتبار افعال مخلوق سے کٹے, بے اعتبار صفات مخلوق سے کٹے, بے اعتبار ذات مخلوق سے کٹنے والے وہ بنے. اس وقت کیا کیفیت ہوئی ان کی؟ ہر قدم پہ اللہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے, ہر قدم پہ اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار. ان کو مخلوق کی فکر نہیں ہے, ان کا یہ کیفیت کہ خالق ہمارے ساتھ ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرے ساتھ میرا محمد الرسول اللہ, پھر میرے کو فکر کس بات کی؟ لیکن افسوس کی بات ہمارے پیروں کو رکھتے ہیں, ہمارا شیخ میرے ساتھ ہے لیکن ماسب اللہ بھی میرے کو ہونا, شیخ میرے ساتھ ہے لیکن دنیا بھی ہونا, شیخ میرے ساتھ ہے لیکن یہ بھی میرے کو ہونا, شیخ میرے ساتھ ہے لیکن دوسروں سے بھی ہمارے کو خوف ہے, دوسروں سے ہمارے کو خوف بھی ہے. کیا صحابہ کو خوف تھا؟ دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے آ رہی ہے, کوئی خوف نہیں. ان کے اندر یہ کیفیت کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان کو کوئی خوف نہیں. کیوں خوف نہیں؟ اللہ میرا مددگار ہے. اسلام ترقی کرتے کرتے 313 کی تعداد میں پہنچا, ترقی کرتے کرتے 313 کی تعداد پہنچی. کیا کیفیت ہو گئی ان لوگوں کی؟ قیصر و کسریٰ کو چیلنج کر رہے ہیں, ساری دنیا کی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں. کیسا چیلنج کر رہے ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ بدر کے میدان میں کفار قریش کے پاس طاقت ہے, طاقت ہے ان کے پاس, ہتھیار ہے ان کے پاس, اور ان کے پاس تجربہ ہے, سب ہے. ادھر کیا ہے؟ لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے, ہاں سواری کچھ نہیں ہے, بھوکے ہے کئی دن سے, ان کے پاس کھانے کا سامان ہے. یہ صحابہ کو دیکھے تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں,
சொல்றாங்க. कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन क्या कैफियत है, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, रसूलुल्लाह तो है, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या अल्लाह हमारे साथ। ये ईमान को देख कर ही अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह क्या बयान कर रहा है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, हमने बदर वालों पर मदद नाजिल किया है। आगे अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, अंतुम अज़िल्ला, जबकि वो पस्त थे। ये अल्लाह बयान कर रहा है कब मदद किया अल्लाह उनकी, जब वो पस्त थे, कमजोर थे। क्यों कब मदद किया अल्लाह उनकी, वो ईमान को देखकर, उनका ईमान अल्लाह को मदद कर, उनका ईमान को देखकर अल्लाह मदद कर रहा है। वो रसूलुल्लाह जो कमाल उनके अंदर पैदा किए उसको देखकर अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। इसीलिए एक शायर ने बहुत अच्छा बात कही है, नहीं था 313 से जायद कुछ शुमार उनका, मगर सुना है साथ था परवरदिगार उनका। यानी 313 से ज्यादा उनकी तादाद नहीं थी, लेकिन ये सुना है कि उनके साथ उनका रब मौजूद था, वहां पर उनके साथ उनका परवरदिगार है। ये कैफियत हमारी भी हो सकती है। हमारी मदद के लिए भी अल्लाह तैयार है, हम तैयार नहीं है उसकी मदद के लिए। वो कह रहा है तू ईमान ला, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन हम ईमान नहीं ला के हम अल्लाह की मदद के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम मखलूक के सामने ये बोलते हैं कि अल्लाह मेरी मदद नहीं कर रहा, अल्लाह मेरी मदद नहीं, कहां से करेगा अल्लाह मदद तुम्हारी, कैसा अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी। अल्लाह से ज्यादा गैरुल्लाह पे यकीन है तुम्हारे। सहाबा को गैरुल्लाह पे यकीन नहीं, अल्लाह की जात पे यकीन, इसीलिए अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। देखो सहाबा की क्या कैफियत है, उनका अंदर क्या कमाल रसूलुल्लाह पैदा की। ईरान के बादशाह के पास रसूलुल्लाह अपना सफीर बना के एक सहाबी रसूल को भेज रहे हैं। सफीर बनाकर जब वो ईरान के बादशाह के जब महल में जब पहुंचा, वो सहाबी लिबास क्या पहने हुए हैं, फटा हुआ लिबास, फटा हुआ लिबास, सवारी पर है, घोड़े पर सवार है। वो घोड़ा ले जाकर वो बादशाह के सामने रोक रहे हैं, उसके तख्त के सामने घोड़े को रोक रहे हैं। बादशाह देखकर परेशान हो रहा है। सहाबी रसूल क्या इरशाद फरमा रहे हैं, சஹாபி ரசூல் என்ன சொல்றாங்க, या तो तुम मुसलमान हो जाओ या तो फिर टैक्स देने के लिए तैयार हो जाओ। ये रसूलुल्लाह का हुक्म है। दो ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन को चुनो। अगर चुनेंगे, अगर मुसलमान नहीं बनेंगे या तुम टैक्स नहीं देंगे, जंग के लिए तुम तैयार हो जाओ, के लिए तैयार हो जाओ। वो बादशाह कहता है तुम्हारे अंदर ये ताकत, ये कैफियत कहाँ से पैदा हुई? तो हमारे बकरियों को चराने वाले, तुम्हारी क्या औकात है, क्या हकीकत है तुम्हारी? तुम्हारे पास न तलवार है न खाने के लिए खाना है। ये कमाल, ये जज्बा तुम्हारे अंदर कहाँ से पैदा हुआ? सहाबी रसूल पलटा कर क्या जवाब देते हैं, क्या इरशाद फरमा रहे हैं, हमको जब हमारी तलवार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब हमारे को भूख लगती है, खाने को कुछ नहीं रहता, तो हम अपनी भूख को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह को देखते। जब रसूलुल्लाह को देख लेते तो भूख खत्म हो जाती। हमारे अंदर है ये कैफियत। ये तलवार, ये वेपन रखना, ये दौर के हिसाब से, ये कंट्री के हिसाब से जायज नहीं है। हमारे को इजाजत नहीं मिलती रखने की। जो रसूलुल्लाह जो तलवार, हकीकी तलवार सहाबा को अता की है, वो तलवार तो रखो अपने साथ। ये तलवार से हम ये दुश्मनों को काट सकते हैं, लेकिन हकीकी तलवार से जो हमारे हकीकी दुश्मन है नफ्स और शैतान, उनसे हम मुकाबला कर सकते हैं। ईमान के रसूलुल्लाह दर्जात बयान कर रहे हैं, 70 से ज्यादा दर्जे हैं। सबसे आला दर्जा क्या है, अफजलुल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तलवार हमारे अंदर रखना, हम ऐसी तलवार हमारी रहना, हमेशा नफ्स और शैतान से मुकाबले के लिए तैयार रहना, हम अल्लाह की जात पे कामिल यकीन होना। फिर उसके बाद देखो अल्लाह कैसी हमारी मदद करेगा, कैसा अल्लाह हमारी मदद करेगा। एक सहाबी रसूल अफ्रीका फतेह करने जा रहे हैं, हजरत आखब रजी अल्लाह ताला अन्हु अफ्रीका फतेह करने के लिए जा रहे हैं। जैसा जाते जाते कबाइल फतह होते जाते, कबीले फतह करते करते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी कभी क्या तकलीफ हो रही है, जो पहले जो कबाइल जो मुसलमान हुए वो फिर से मुर्तद हो रहे हैं, वो फतह हो रहे हैं, फिर से मुर्तद हो रहा है। आप क्या इरशाद फरमाते अपने साथ के लोगों को, हम एक काम करेंगे, ये जितने भी कबाइल हम फतह किए उसके बीच में एक ऐसी जगह को मुंतखब करेंगे कि हम वहां पर रह के काम करेंगे। चलते चलते काम नहीं करेंगे, बल्कि एक मकाम पे रहकर हम काम करेंगे। अगर करेंगे तो ये मुर्तद नहीं होंगे ये लोग। अब जब जगह की तलाशी ले जा रहे, जगह तलाश कर रहे हैं, अब कहीं पर जगह नजर नहीं आ रही है। एक पहाड़ वो जंगल के बीच में है, जंगल के बीच में जो पहाड़ है
حضرت عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہاں پر ہم اپنا خیمہ ڈالیں گے، سب مسلمان مل کر رہیں گے ساتھ، وہ پہاڑ کے اوپر رہیں گے۔ وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں جا کر وہ جگہ کو تلاش کر کے دیکھ کے آؤ کہ حالات کیسے ہیں، رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے۔ دوسرے ان کے ساتھ کے جو صحابہ ہیں وہ بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آ کے واپس ہی آ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب بندے، جو آپ جگہ دکھائے ہیں وہ جگہ پہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں پر خطرناک جانور بستے ہیں، وہاں پر شیر رہتا ہے، چیتا ہے، سانپ ہے، بہت بہت خطرناک جانور ہے جو زہریلے ہے، وہاں پر ہم نہیں رہ سکتے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ صحابی رسول حضرت عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، چلو میں بھی خود چلوں گا۔ وہ مقام پر ٹھہر کر، وہ پہاڑ کے اوپر ٹھہر کر، وہ جنگل کے درمیان ٹھہر کر ارشاد فرماتے ہیں، اے جنگل کے نواسیوں، رہنے والوں، اے جانوروں، اے یہ جنگل میں رہنے والے جانوروں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے، اے جنگل میں رہنے والوں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہم یہاں پر اللہ کے لیے رہ رہے ہیں، اللہ کے نام کے بقا کی خاطر ہم یہاں پر رہ، تم یہاں سے اپنی جگہ کو بدل لو، تم یہاں سے اپنی جگہ کو بدل لو، جتنا ہمارا علاقہ ہے وہ علاقے کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ۔ تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں، جس طرح انسان اپنے جب مکاندار کرایہ دار کو جیسا حکم دیتا ہے گھر خالی کر کے جاؤ، تو کرایہ دار کیا کرتا ہے، پورا سامان اٹھا کے بیوی بچوں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ گھر سے پھر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں، سانپ اپنے بچوں کو لے کر، شیر اپنے بچوں کو لے کر، جتنے بھی ہے جو بھی خطرناک جانور ہے، سب اپنی آل اولاد کے ساتھ وہ محلے کے باہر نکل گئے۔ اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے، ایسا یہ جانور وہ محلے کے باہر نکلے، جتنے بھی لوگ مرتد ہو گئے وہ دیکھ کر سب پھر سے اسلام میں داخل ہوئے، جتنے بھی دشمن تھے پورے دوست بن گئے۔ پھر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے، کئی سو سال تک، کئی سالوں تک وہ وہاں پر قیام کیے، اتنے سال وہ رہے، ایک حادثہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جس کی وجہ جو جانور انسان کو مارا ہے، ایک جانور بھی انسان کو مارا ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں۔ تو بتلانا مقصد کیا ہے، آپ ایمان والے رہیں گے، انسان تو انسان، اللہ حیوانوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت کو پیدا کرے، دلوں میں بھی اللہ آپ کی محبت کو پیدا کرے گا۔ کیوں ان کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کرے گا، آپ مخلوق کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی محبت کو بسائیں، اللہ اسی لیے سارے مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا، ہم یہ کمال، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ اولیاء اللہ سے نسبتیں عطا کیا ہے، تو ہم کوشش کرنا، محنت کرنا، ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان کے ارشادات کو سننا، سن کر ہم غور و فکر کرنا، اور پھر ہم اس پر عمل پیرا ہونا۔ اگر ہم یہ انداز میں ہمارا آگے بڑھیں گے، اللہ ضرور ہم پر فضل فرمائے گا، ہم کو بھی اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کرے۔ انشاءاللہ ہو چکا ہے، پھر کبھی اللہ موقع دے تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو، یہ ملاقات کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی ہم سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، صحیح سننے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب میں تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوبین کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو ذکر میں تبدیل فرما، ہر وقت تیری یاد میں، تیری یافت میں لگے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہمارے زندگیوں سے تو راضی ہو جا۔ یہاں پر جتنے بھی جمع ہوئے ہیں مولا، اے اللہ تیرے محبوبین کے حقیقی فیضان سے مالا مال فرما، تیرے اولیاء کے حقیقی فیضان سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ایمان کی اعلیٰ نعمت و دولت ہمیں عطا فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ۔